اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے نون ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، ویسے ہی اب ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے، یعنی اگر کہیں میم ساکن آ جائے تو اس کے کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، اسے ہم آج پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے ادغام، اخفاء اور اظہار پڑھا تھا، لیکن وہاں ہم نے شفوی کا لفظ ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ یہاں پہ قاعدے بھی کچھ مختلف ہیں، اور ادغام شفوی ہے، اخفاء شفوی ہے اور اظہار شفوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ بہت ایزی ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے گی تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی اس میں غنہ کریں گے۔ اب پڑھتے ہیں اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یعنی جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا تب بھی غنہ کریں گے، اور جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفوی کی صورت میں بھی غنہ کریں گے۔ اب رہ گیا اظہار شفوی۔ تو لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے کہ میم ساکن میں جب دوسری میم آئے گی میم ساکن کے بعد تب بھی غنہ ہوگا، جب با آئے گا تب بھی غنہ ہوگا، اور با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ چلیے میم ساکن کے سبق کو پڑھتے ہیں اور اس قاعدے کو عمل کر کے دیکھتے ہیں اور آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جو قاعدے بنانے والے وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو چلیے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم مظلمون۔ اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری جو ہے وہ میم ہے، انتم کا آخری میم ہے اور مظلمون کا پہلا میم ہے۔ اب میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو کیا کریں گے، ہم غنہ کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ضا پیش مل، لام زیلی، انتم مظلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمون، نون زبرنا، انتم مظلمون۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے علم ترى۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد تا ہے، تا نہ تو اب ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ جب تا با ہوگا اور میم ہوگا تو اس صورت میں تو غنہ ہوگا، اور اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو اظہار شفوی ہوگا اور وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ تو اب علم ترى بغیر غنہ کے اسے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، علم تارا۔ ٹھیک ہے، اب ہے کنتم بھی۔ اب دیکھیں یہاں ایک چیز اور بھی نوٹ کرنے کی کہ یہاں دو قاعدے بھی ہو رہے ہیں بعض کلمات میں، جیسے کنتم بھی، اس میں نون ساکن کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کا اخفاء کا قاعدہ کیسے ہو رہا ہے کہ نون ساکن بھی ہے اس میں، اور نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، اور پھر میم ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے اخفاء شفوی، کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو لہذا اس ایک کلمے کے اندر 2 بار غنہ ہوگا، ایک نون ساکن کا غنہ ہوگا اور ایک میم ساکن کا غنہ ہوگا۔ کنتم بھی، ہم فیہا۔ اب یہ ہم فیہا کے اندر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ فا جو ہے وہ یہ اخفاء شفوی میں، اظہار شفوی میں
چلا جائے گا۔ یہ قاعدہ اظہار شفوی کا ہے، کیونکہ با اور میم آئے گا تو ہی گننا ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اس میں غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے۔ واو زبر و، لام زبر لا، ولا، کاف میم میم پیش کم، وَلَكُمْ میم الف زبر ما، وَلَكُمْ ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، کسب تا میم پیش تم، کسبتم، وَلَكُمْ مَا کسبتم۔ والامر، یہ بھی آسان ہے، اس کی ہجے کر لیجیے گا۔ جو آسان ہے وہ میں بعض اوقات اس لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ اکثر اوقات اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں اور ویڈیو ہماری بہت زیادہ لانگ بھی نہ ہو، تاکہ آپ دیکھ سکیں بآسانی۔ تأتیہم بآیۃ، اب اس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ہاں اس قاعدے کو آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے۔ تأتیہم بآیۃ، آپ 1 لکھیں اور نیچے لکھیں قاعدہ کمنٹ کر دیں کہ بھائی 1 جو آپ نے پوچھا ہے پہلا قاعدہ وہ یہ ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو میم ساکن کے بعد جب حرف با ہوتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے۔ آگے ہے دو، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ آتیتکم من کتاب، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتی تا پیش تو، آتیتو، کاف میم میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر من، آتیتکم من، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، من کتاب، با دو زیر بن، من کتاب، آتیتکم من کتاب۔ ٹھیک ہے جی، آگے کے سارے حروف اس میں جو کلمے ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہیں، اور اب الحمدللہ ہم نے 15 سبق مدنی قاعدے کے پڑھ لیے ہیں۔ اس میں ٹوٹل سبق ہی 22 ہیں، ہم نے 15 پڑھ لیے ہیں، یعنی ہم تقریباً مدنی قاعدے کو پڑھ چکے ہیں اور قواعد و ضوابط کو سمجھ چکے ہیں۔ باقی کے کلمات کی ہجے آپ خود کریں گے۔ جو لوگ ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی ویڈیو بنا کے، یعنی مدنی قاعدے کی ویڈیو بنا کے یا آڈیو میں ہجے کر کے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پہ، تاکہ ہم اسے چیک کر سکیں کہ آپ ہجے صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور رواں صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ اگر وائس کرنا چاہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ وائس کر سکتے ہیں سبق پڑھ کے، یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں ویڈیو کی صورت میں، کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اپنا سبق سنا بھی سکتے ہیں۔ ہم اسے رواں میں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ بڑی نہ ہو اور بآسانی آپ اسے سمجھ سکیں۔ لم یلد علیکم بوکیل وامطرنا فهم مقمحون لکم دینکم ترمیہم بحجارۃ علم نشرح وهم معرضون وخلقناکم ازواجا وما هم بمؤمنین ام صبرنا لهم من الحسنى ذلكم قولكم بعضكم ببعض علیہم غضب۔ چلیں جی، سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ سبق سنانا چاہیں اور نمبر لیں اور نمبر پہ جو ہے وہ وائس کرتے ہیں ویڈیو کی صورت میں، کسی بھی صورت میں آپ سبق سنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پچھلی ویڈیوز اگر نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔